السلام علیکم ناظرین، ACC کے چینل کے ساتھ میں ہوں مانیہ بخاری اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ نگار راشد حمید صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ایک ڈیفرنٹ ہسٹری پر۔ دنیا میں بہت بڑے فساد ہیں جن میں سے ایک زمین ہے۔ اس کا سلسلہ شروع سے لے کر ابتدا سے ہر حکمران کی یہی خواہش رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین کے رقبے پر حکومت کرے، اور شاید آخر تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ بات کریں گے ایک دو بڑی قوموں کی، اسرائیل اور فلسطین کی، جس کا زمین کا ایک بہت بڑا فساد ابھی تک جاری ہے۔ اس کے بارے میں ساتھ تو اسرائیل کو اور فلسطین کو تو انوالو کیا جا رہا ہے، لیکن کشمیر کے بھی کچھ نیوزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس کا لنک آپس میں اس طرح سے کیسے ہے۔ تو میں یہی راشد حمید صاحب سے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کا، کشمیر کا اور اسرائیل اور فلسطین کا یہ آپس میں لنک جو سننے میں آ رہا ہے، اس کا کیا پیچھے وجوہات ہیں؟ یہ کہانی اس میں کشمیر کو تو یہ انڈیا والے ایسے خواہ خواہ اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کچھ ان کے خریدے ہوئے لوگ بھی ہیں جو پیمنٹ پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، پے رول پہ، وہ بھی کچھ اس سلسلے میں ان کے لیے خدمات انجام دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ بات کشمیر کی جو ہے، کشمیر تو ایک پہلے ہی انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیٹ تھی، اور شروع سے وہ ہوم لینڈ تھی لوگوں کی، تو وہ ہوم لینڈ کی وہ خود ارادیت کا اس میں ایشو تھا، اور تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ اسرائیل کے ساتھ اس کا کمپیریزن یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آل ٹو گیدر ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کی جو آپ سمجھیں نا کریشن کیسے ہوئی ہے، یہ یہودی قوم جو ہے اس نے یہاں پہ زمین پہلے بائی کی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب تھے کہ انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا زمین بائی کرنے کے لیے، پہلے تو یہ نہیں خرید سکتے تھے، اور پہلے سلطنت عثمانیہ میں بھی ان کا رہا تھا کافی یہ اس سبجیکٹ پہ پریشر، تو انہوں نے بھی ان کو الاؤ نہیں کیا تھا کہ پیسوں کی بھی آفر ہوئی ہوگی، اور بھی جو جس طرح کی، کیونکہ پیسہ ان کے پاس شروع سے، یہ قوم جو ہے نا شروع سے ایک امیر قوم کی شکل میں ہی رہی ہے، اور امیر سے امیر تر ہی ہوتی گئی ہے۔ یہ کچھ اور سیٹ اپ کے لوگ ہیں یہ، تو بعد میں جب پھر انہوں نے وہاں زمینیں وغیرہ خرید لیں، تو پھر یہ بعد میں خریدنے کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ تو ہم نے ایک ملک کی شکل دے دی، کیونکہ قابض تو وہی تھے اپنی جگہ پہ، زمین بھی ان کی خریدی ہوئی تھی، الاؤ جو کر دیا۔ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں کوئی آ جائے اور وہ یہاں پہ کوئی کسی کنٹری کا کوئی اور زمین خرید لے، اور بعد میں وہاں پہ وہ ایک کنٹری اناؤنس کر دے کہ جناب یہ ہمارا اب اس کا یہ نام ہوگا۔ تو اسرائیل والوں نے بالکل وہی حرکت کی کہ پہلے تو وہ زمینیں وغیرہ خرید لی، اور بعد میں پھر انہوں نے اپنا کلیم کر دیا کہ جناب اب اس کا نام جو ہے وہ اسرائیل ہوگا، اور یہ ہمارا جو ہے یہ ہوم لینڈ بن گیا۔ حالانکہ زمین خریدنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں کے رہائشی ہیں یا وہاں کے وہ رہنے والے تھے اور وہاں کی وہ قوم ہے یا زمین کے لوگ ہیں، وہ زمین کے لوگ نہیں تھے۔ تو یہ بعد میں انہوں نے یہ پرچیز کر کے کہ زمین کے لوگ بن کے، اور اس میں پھر انہوں نے وہ کر لیا کہ جناب اسرائیل اس کا نام ہوگا، جبکہ یہ پہلے سارا جو تھا یہ شروع سے ہی یہ فلسطین کی زمین تھی، یہ فلسطین ہی تھا یہ سارا۔ تو وہ زمین خرید کے انہوں نے فلسطین کو جو ہے وہ اس میں سے کٹ کر کے، یہ کام ہڈنلی انہوں نے لے کر کیا ہے، غلط طریقے سے کسی بندے کو جیسے انوالو کر کے اس سے رشوت لیا، جیسے پیمنٹ کر کے اجازت نامہ کروا لیا۔ نہیں، وہ دیکھیں نا، وہ زمین تو لوگوں کی تھی۔ اب جیسے یہ کشمیر میں کر رہے ہیں کہ جناب وہاں انہوں نے الاؤ کر دیا کہ جناب آپ جائیں اور وہاں پہ زمین خرید لیں، تو کل کو آپ کہیں گے جناب ہم تو کشمیر کے لوگ ہیں، ہمارا یہاں کا پاسپورٹ بھی، پھر تو سارے رائٹس آپ کے بن جاتے ہیں نا جب آپ زمین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو کشمیر کا ایشو جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں انڈیا والے وہاں زمینیں خرید لیں گے، اور کل کو وہ وہاں پہ کہیں گے جناب، اور پھر کہیں گے جناب اس کا کشمیر نام نہیں رکھنا، ہم نے فلاں رکھ لینا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی یہ فلسطین میں بھی انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اب فلسطین کا صرف مسئلہ یہ ہے، ہمارے دیکھیں نا ہماری پالیسی بڑی واضح ہے، یہاں پہ جتنے بھی اینکر ہیں یا جو بھی کرتے رہیں یا پیمنٹ پہ لوگ ہیں، یہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے بڑے لوگ جو ہیں وہ آن پیمنٹ پے رول پہ رکھ لیتے ہیں لوگ۔ یہاں پہ بھی ہر قسم کا بندہ موجود ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا اخلاقی انحطاط کس سٹیج پہ ہے۔ تو یہاں پہ تو بڑی یہ فرٹائل لینڈ ہے، یہ اس حساب سے لوگ مل جاتے ہیں ان کو ایسے۔ تو اس میں فلسطین کا ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کا ورژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اس میں حکومت کا بھی اور سب کا۔ باقی یہ جو مرضی بولتے رہیں، ہر کوئی اسلام کا کوئی ٹھیکیدار بن کے آ جائے گا اور کوئی ویسے آ جائے گا، تو اس میں ان کا بڑا کلیئر ہے ورژن کہ جی پہلے فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا تو پھر ہم اسرائیل کے بارے میں بات کریں ہمارے ساتھ۔ یہ بہت اچھی بات تو اگر فلسطین کا مسئلہ یہ حل ہونا ہے تو فلسطین کا مسئلہ تو یہ سارا فلسطین ہے،
اب اس بات کے اوپر آپ بتائیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کوئی بات کرے گا اور کون سے اس میں مشاورت ہو سکتی ہے. اس میں تو مشاورت کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی سیدھی سی ایک بات ہے. اب اس کے اوپر آپ جو مرضی کہتے رہیں اپنی لفاظی کے ساتھ اور لوگوں کو ایسے کرتے رہیں نوسر بازوں کی طرح, تو وہ کہ الگ بات ہے, ورنہ تو کوئی اس میں بات نہیں ہے. پہلے فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا, پھر اس کے بعد کہ آپ کریں اسرائیل کی بات. جب فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا تو اسرائیل کی جو زمین ہے ساری وہ تو فلسطین کی زمین ہے. تو یہ اس میں سارا سر آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا ہے؟ نہیں, یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا, کیونکہ انہوں نے وہ زمین پرچیز کر کے انہوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی, اور فلسطین کا جو ہے وہ اپنا جو پرانا سٹیٹس ہے وہ بحال کرنا انہوں نے ہونے نہیں دینا. اگر بحال ہوگا تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو وہ تو ایک زیادتی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے اس کو منا رہے ہیں کہ سب مان جائیں, اور جنہوں نے ان کے جو حوالی تھے اور انہوں نے تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن جو لوگ جو ہیں وہ مسلم کنٹری اسپیشلی, تو وہ جو ہے وہ جو رائٹ بات ہے اس کے اوپر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب ان کو بھی لالچ یہی دیے جا رہے ہوں گے کہ جناب آپ کے وہ IMF کے لون بھی معاف کر جائیں. ان کے پاس تو پیسہ ہے, بینک بھی ان کے ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. تو پیسے والے تو ازل سے آپ دیکھ لیں, جو پیسے والے جو ہوتے ہیں بندے وہ پھر سیانے بھی ہوتے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے آپ کہتے ہیں کہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہاں, تو اسی طرح کشمیر کا بھی ہے. کشمیر پر بھی انڈیا سے اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کافی مرتبہ اسی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. کشمیر تو اس سے بالکل الگ سبجیکٹ ہے, وہ تو UN کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے. اس کا ہمارے ایشو کا فلسطین اسرائیل سے کوئی لنک کوئی لنک نہیں ہے ہمارا. اگر یہ UN میں یہ گئے بھی ہوئے ہیں اسرائیل والے, اور یہ فلسطین کا کیس جو وہاں بھی چل رہا ہوگا جی, تو اس میں بھی یہی ہوگا نا کہ ان کی تو وہ ہوم لینڈ ہی نہیں ہے, تو ان کا کلیم ہی نہیں ہے بیسیکلی. تو جب کلیم ہی نہیں ہے تو پھر وہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ اب ایسے ہی ہے, پھر مرضی ہے. ویٹو پاور جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے تگڑوں نے, وہ ویسے ویٹو پاور کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں. تو جی ناظرین, زمین پر حکومت کرنے کی جنگ اور اس کی ہوس ہمیشہ ہی رہے گی. اسرائیل و فلسطین کا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام اقوام جو ان مظالم کا شکار ہیں, جو ان تمام حالات سے گزر رہی ہیں, ان کی حالات بہتر ہو جائیں اور وہ اس مشکل سے آزاد ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی میں مانیہ بخاری اور راشد حمید صاحب کو اجازت دیجیے. ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اب تک ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی کرپشن سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر ڈسکس کریں, تو پلیز ہمارے چینل کے ساتھ لنک بھی موجود ہیں, آپ اس پر شیئر کریں. آپ ہمیں واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور نیچے اپنی رائے کے لیے کامنٹس میں اظہار بھی کر سکتے ہیں. مانیہ بخاری کو راشد حمید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.